حضرت مصعب بن عمیر، اسد بن زرارہ حضور کے سچے غلام، اور بھی بہت سارے تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، ہم استقبال ایسا لازوال کریں، ایسا ذیشان استقبال ہو کہ وہ استقبال ایک مثالی بن جائے اور قیامت تک کے لیے ہمارے استقبال کے قصے سنائے جاتے رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے آج بھی رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کو ترانے سکھاتے ہیں، اشعار سکھاتے ہیں اور پھول دیتے ہیں، بکے دیتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کچھ بچیاں سلیکٹ کی، اور پھر آپ سوچیں مسلم شریف میں اب یہ اشعار حدیث کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن یہ اشعار کس شاعر کے ہیں کسی کو نہیں پتا، اشعار ہیں کس کے کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کتنے شعراء کا کلام سنا ہوگا، اور پھر کتنے اشعار سننے کے بعد حضور کے شایان شان اشعار سلیکٹ کیے، ظاہر ہے اس کی ٹیون بنائی ہوگی، طرز اور ادا بنائی ہوگی، پھر بچوں کے منہ میں دیے ہوں گے، پھر سیٹ کیا ہوگا، بار بار ریہرسل ہوئی، ٹریننگ ہوئی ہوگی، اس کے بعد جب سیٹ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لائے تو ثنیۃ الوداع مسجد قباء سے پہلے اور ابیار علی کے بعد، جہاں سے آپ آ کے احرام باندھتے ہیں اس کو ابیار علی کہتے ہیں آج کل، اس کے بعد اور مسجد قباء سے پہلے تھوڑا سا وہ جگہ ہے۔ مدینے والوں کا یہ رواج اور طریقہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا تو وہاں ان کا استقبال کرتے، اور اگر کسی کو رخصت کرنا ہوتا تو رخصت بھی وہاں تک جا کے کراتے، اور وہ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تھوڑا فاصلہ نہیں ہے، اور وہاں ہے کیا؟ وادی ہے، وادی کے وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ یوں جھکا ہوا ہے، تو ثنیہ کہتے ہیں جھکے ہوئے حصے کو، اور وداع کہتے ہیں سی آف کرنے کو، یعنی پہاڑی کا وہ حصہ جو جھکا ہوا ہے وہاں اپنے مہمانوں کو ہم ریسیو بھی کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو سی آف بھی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے آنا تھا، وہاں بچیاں کھڑی ہیں، ہاتھوں میں پھول ہیں اور انتظار ہے۔ خدا کی قسم جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے تو بچیوں نے وہ اشعار پڑھے جو آپ سب کو یاد ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، پرانے لوگوں کو یاد ہے، آج کل کے بچے یہ شعر نہیں پڑھ رہے، زبانیں نہیں ہل رہی، کیونکہ بچوں نے یہ میٹھا لگایا ہی نہیں ہے، بچوں کو یہ خوراک ملی بھی نہیں ہے۔ دیکھو یہ سارے بزرگ پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اشعار صاحب کو یاد ہیں، ترجمہ اس کا کیا ہے سنیے، یعنی دیکھیں اشعار کو کس سوچ کے تحت سلیکٹ کیا ہوگا۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے لفظ چنیں جس میں واقعی حضور کی شان لوگوں تک پہنچے۔ انہوں نے جو کچھ اس وقت سلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم حضور کو یہ نہیں کہتے نبی آ گیا ہے، لوگ نبوت سے بھی واقف ہیں، رسول آ گیا ہے، اگرچہ یہ مرتبہ بڑا ہے لیکن رسالت کا ذکر بھی نہیں کیا، مکے کے سردار کا بھی ذکر نہیں کیا، مکے کے کسی سردار کے بیٹے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال کا ایک مرکز جو اس وقت سب سے زیادہ مشہور تھا وہ 14ویں کا چاند تھا۔ 14ویں رات کا چاند روشنی زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ سے نظر آتا ہے اور پوری رات اس کی روشنی موجود رہتی ہے۔ 14ویں کی رات پوری رات میں وہ چاند روشنی دیتا رہتا ہے۔ کیسا لفظ سلیکٹ کیا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ پہلی رات کا چاند فوراً ڈوب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اندھیرا ہوگا ہم اس رات سے اور اس چاند سے تشبیہ دیں کہ حضور ایسے نہیں ہے کہ جن کے دین کی، جن کی محبت کی، جن کے مشن کی اور جن کی زندگی کی چمک چند لوگوں تک پہنچے، زمین کے کچھ حصوں تک پہنچے اور کچھ حصے محروم رہ جائیں، ایسے نہیں۔ جیسے 14ویں کی رات کو چاند پوری رات چمکتا رہتا ہے اور پوری رات روشنی رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دے گی۔ یا رسول اللہ، یا یہ زندہ باد، سبحان اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ تشریف کہاں سے لا رہے ہیں؟ ثنیۃ الوداع کے مقام سے۔ چلو جی آگے، اب ہمارا کیا کام ہے؟ آگے بس آگے۔ اور میں ایک علمی بات کر دوں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو سبق سنا دوں، علمی کیا بات کریں، ان کو سبق سنا دوں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث کیسے بنتی ہے؟ حضور فرما دیں تو حضور کے الفاظ حدیث، حضور کچھ کر دیں تو آپ کا کام حدیث، ٹھیک ہے۔ تیسری شے وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ فرمایا نہ کچھ کیا، حضور کے سامنے کسی نے کوئی بات کر دی، حضور رہے خاموش، حضور رہے خاموش، تو حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ بولنے والے کی بات ٹھیک ہے، اب بات اس کی نہیں رہی بلکہ یہ بات بھی حضور کی ہو گئی ہے۔
اسی طرح کسی نے کام کیا، کام حضور نے نہیں کیا، حضور کے سامنے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے یہ کام ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک اس کا کام نہیں ہے، اب حضور کا چپ ہونا گویا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کام تیرا نہیں، اب یہ کام میرا ہے۔ اب یہ اشعار شاعر کا نہیں پتا، شاعر جس نے بھی کہے شاعر کا نہیں پتا، لیکن حضور کے سامنے پڑھے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے، حضور نے ریجیکٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب اب یہ اشعار بھی حضور کی حدیث ہے، یہ اشعار بھی حضور کی حدیث ہو گئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو باتیں درست ہیں کتابوں میں موجود ہیں، ہم کوئی اپنے خاندان سے یہ کتابیں اٹھا کے نہیں لائے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ حضور کے نام کا نام چومتے ہیں نا، اس پہ فوراً بدعت کا فتویٰ لگتا ہے، یہ ہے کیا؟ ٹھیک، حضور نے نہیں کہا، حضور نے نہیں کیا۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور حضور محراب میں تشریف فرماتے، جیسے حضور کا نام آیا نا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، انہوں نے چوما، اذان ہو گئی، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا ہے؟ عرض کہ حضور میں کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں کرتا، آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، میری کون سی شے ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ میرا باطن بھی آپ کے سامنے ہے، ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے، میں آپ سے جو محبت کرتا ہوں اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا نام آیا، میرا دل کیا ہے، میں نے چوم کے آنکھوں پہ لگا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی کنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، آج کے بعد جو بندہ بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، سفارش بھی کروں گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ نہیں فرمایا ہر کوئی کرے، جو بھی کرے گا، سمجھ رہے ہو؟ کسی پہ فرض فرمایا جو کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کو ڈنڈے نہیں لگیں گے، اس پہ فتوے، لیکن کچھ کر لے گا تو فائدہ ضرور ہے۔ اب یہ کام حضور کا تو نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا کر دی؟ تصدیق کر دی ہے، تو اب کیا بن گیا یہ کام؟ حضور کی سنت، حضور کی حدیث۔ سیم اسی طرح جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ساری دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو ہر ایک نے ربنا لک الحمد کہا، تو اس نے یہی اونچی آواز میں کہا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد حضور نے پوچھا جس نے یہ لفظ کہے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی ڈر گئے، سہم گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا بھی کون ہے؟ وہ ڈر گئے، غلطی تو میری ہے۔ حضور نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا حضور میں نے کہے تھے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں نا، 30,000 فرشتے ان لفظوں کو لے کے رب کی بارگاہ میں دوڑ رہے ہیں، ہر فرشتے کی یہی خواہش ہے کہ سب سے پہلے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لفظ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ حضور کے نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ صحابی کے ہیں، لیکن حضور نے کر دی ہے تصدیق، تو اب کیا بن گئی؟ حدیث۔ یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی حضور کے نہیں ہے، پتہ نہیں کس شاعر کے ہیں، لیکن بچیوں نے حضور کی آمد پہ جب پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے، اب یہ شعر بھی حضور کی حدیث بن گئے۔ ہم برکت کے لیے پھر پڑھ لیتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضور آ گئے جی، ثنیۃ الوداع سے تشریف لائے، بس آ گئے۔ اب سوال بھی ہے جواب بھی ہے، لوگ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ آئے، تم ہر سال ایسا کرتے ہو۔ حدیث کے لفظ دیکھیں، وجب الشکر علینا، حضور آئے ہیں نا، حضور کے آنے پر، حضور کی نعمت ملنے پر، حضور کی تشریف آوری پر ہم ماننے والوں پر شکریہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ کیا واجب ہے؟ اچھا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں، لفظ دیکھیں حدیث کے، ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کا نام رہے گا حضور کی آمد کا شکریہ واجب رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ما دعا، جب تک بلاتا رہے گا، للہ، اللہ کے لیے، کوئی بھی بلانے والا، یعنی جب تک اللہ کا نام باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکریہ بھی واجب رہے گا۔ یہ حضور خود سن رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں میں ایک دفعہ آ گیا ہوں، کیا ضرورت ہے، بس آ گیا ہوں بس کافی ہے۔ یہ کیا آپ نے ایسے شعر کہہ دیے، میری تو شان، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ نہیں، جیسے جیسے بچیاں یہ ایک ٹیون کے ساتھ، ایک لہجے کے ساتھ، ریدم کے ساتھ اشعار پڑھ رہی تھی، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ ہاں اللہ نے مجھے جو شان دی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو۔
واجب ہے. ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, جو اشعار حضور کے سامنے پڑھے گا اس کا ترجمہ بتایا ہے. دیکھیں لفظ کیا, واجب الشکر علینا, علینا ہر ایک پہ نہیں, جو حضور کو اپنا سمجھتا ہے اس پہ شکریہ واجب ہے. اور کب تک ہے؟ جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا, یعنی قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے حضور کی آمد کے شکریہ کے جلسے مناتے رہیں گے.